اس وقت دنیا میں فتنوں کا ایک بازار گرم ہے۔ جنگ و جدال کئی طرح سے جاری ہے۔ بے شمار تحریکیں، تنظیمیں تخریب کاری میں لگی ہوئی ہیں اور کسی نہ کسی طور پر سب کا نشانہ اہل ایمان ہے۔ فتنے اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کی طرف خصوصی توجہ نہ دی گئی تو ایمان کا سلامت رہنا بہت مشکل ہوا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت نے بہت پہلے حالات کا جائزہ لے کر فرمایا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آج سے پہلے سوشل میڈیا پر اتنے فتنے رونما نہیں ہوئے تھے، لیکن آج گھر گھر کیا بات کی جائے، ممبر فتنوں کی زد میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انی لأری الفتن، میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایسے بھیانک فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اتنی تیزی سے آ رہے ہیں جس طرح سے کہ بارش کے قطرے گھروں پر تیزی سے پڑتے ہیں، یوں ہی فتنے بھی تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ نہیں سننے میں آتا تھا کہ کوئی تحریک چل رہی ہے خدا کے وجود کے انکار کی، لیکن اس وقت دنیا میں ایک تحریک، ایک تنظیم باقاعدہ اس پر کام کر رہی ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کسی نے بنائی نہیں ہے، خود بخود یہ بنی ہے اور یہ ایسے ہی چلتی رہے گی، اسے کسی نے بنایا نہیں ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی اس نظریے سے کہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا بن گئی۔ آپ غور فرمائیں، دھماکے سے کوئی چیز بنتی ہے یا بنی ہوئی چیز بھی بگڑ جاتی ہے، لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی۔ آپ اس پر دلائل کی طرف مت جائیں۔ 12 بجے دن میں چلچلاتی دھوپ ہو اور ایک شخص کہے سورج نہیں نکلا ہے، کوئی آئے مجھ سے مناظرہ کر لے، میں اس سے مناظرہ کروں گا، تو عقل مند آدمی اس کی بات کو سن کر یہی سوچے گا کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں
सूरज का इनकार कोई पागल ही कर सकता है, यूं ही कोई पागल ही खुदा के वजूद का इनकार कर सकता है। एक मामूली सुई भी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आती, इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी हस्ती के वजूद में कैसे आ सकती है? अक्ल का दिवालिया है जो ये तहरीक चलाई गई कि खुदा कोई चीज नहीं है। मेरे सामने ऐसे भी हालात आए, मसाइल आए कि ये कलमा पढ़ने वाला खुदा के वजूद का इनकार कर रहा है, गाली दे रहा है। इस हद तक आज फितना हमारे घरों में पहुंच चुका। इसलिए रफीकान मोहतरम, हमें अपने ईमान और अकीदे के हवाले से बहुत हसास रहने की जरूरत है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इन फितनों का निशाना उलमा कम बन रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में तालीम लेने वाले तलबा इसका शिकार ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए उन्हें ये चाहिए कि वो सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहें और जो मजहबी किताबें मुख्तलिफ जबानों में पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उन किताबों का वो मुताला करते रहें। अगर उन्होंने अपने मजहब और अपने ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र नहीं की तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा या बेईमान होकर जाएगा। फितने छोटे बच्चों के जहन में कैसे डाले जा रहे हैं। मुझसे एक मौलाना साहब ने बताया कि मैं नेपाल काठमांडू गया, जिसके घर पे मेरा कयाम था। जब मैं चलने लगा तो उसने कहा कि मेरी एक बच्ची है 5-6 साल की, उसको दुआ दे दीजिए। बच्ची आई, मौलाना साहब ने उससे पूछ लिया, बेटा कलमा पढ़ सकती हो? उसने कहा हाँ। कहा सुनाओ। उस बच्ची ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कलमा सुना दिया। मगर फिर वो बच्ची कहती क्या है कि मौलाना मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा सुनाया है, बिस्मिल्लाह का तर्जमा जो मुझे बताया गया है वो यही है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। मौलाना ने फरमाया कि हाँ तुम तर्जमा ठीक कर रही हो। वो 6-7 साल की बच्ची कहती क्या है कि अगर खुदा बहुत मेहरबान है, बड़ी रहमत वाला है, तो क्या वजह है कि जवानी ही में एक आदमी को मौत दे देता है। शादी होती है, अभी उसकी गोद में एक बच्चा आता है, या तो मर जाती है या तो बाप का एक्सीडेंट हो जाता है। जब खुदा ही मौत और जिंदगी देता है तो ये कौन सी मेहरबानी हुई उसकी कि अभी बेटा गोद में है और बाप मौत के घाट उतार दिया गया। अल्लाह कैसा मेहरबान है। हजरत वाला ने पूछा उसके बाप से, ये बच्ची कहां पढ़ती है? तो बताया कि एक ईसाई मिशनरी में पढ़ रही है। कहा ये उसी की देन है, वहां तालीम कम दी जाती है, इस्लाम से बरगश्ता करने की मेहनत ज्यादा दिखाई जाती है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे,
निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अल्लाह के वजूद के इनकार की तहरीक इल्हाद के नाम से पूरी दुनिया में चलाई जा रही है और निशाने पर उम्मत मुस्लिमा के नौजवान हजरात हैं। इनके दिलो दिमाग से खुदा के वजूद को खत्म करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक भयानक तहरीक है जिससे हमें आगाह रहने की जरूरत है। आप ये मत समझें कि बातिल तहरीकें खामोश हैं, वो बड़ी तेजी से आप पर हर एतबार से हमला कर रही हैं और अपने मकसद में न जाने किस तौर पर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अजमत, जिनकी रिफात, जिनका दर्जा मुस्लिम तो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम भी अपने अशार के जरिया जाहिर करता था। गैर मुस्लिम भी उस नबी की अजमत का एतराफ करता था। मगर आज क्या वजह है कि कलमा पढ़ने वाला नबी की अजमत पर नुक्ताचीनी करता है, नबी की जात को तनकीद का निशाना बनाता है। एक कलमा पढ़ने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब का इनकार करता है। यह तहरीक भी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। डॉक्टर इकबाल ने हालात का तज्जिया करने के बाद जो शेर लिखा था, आज अपनी पूरी सदाकत के साथ हमारी नजरों के सामने है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये डॉक्टर इकबाल ने दुश्मन तहरीकों का हाल जानकर अपनी कौम को तंबीह करते हुए ये शेर लिखा था कि इस वक्त फिरंगी जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो नबी जिसकी अजमत का एतराफ अपने तो अपने बेगाने भी करते थे और कर रहे हैं, मगर उस नबी की जात पर नुक्ताचीनी करने वाले बहुत सारे कलमा गो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता है। कुछ अंदर से कहीं से मामला कि वो नबी जिसके बारे में हमने बचपन से सुना और सुनाया गया हमें, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। हमने बचपन में अपने दिल में सरकारे आला हजरत के इस शेर को बिठाया। क्या वजह है कि आज बहुत सारे वो लोग जो अपने आप को रसूल पाक का उम्मती कहलाते हैं और उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, मगर उस नबी की शान में ऐसे नाजेबा कलिमात बोलते हैं कि जिसकी बिना पर वो अपने आप को ईमान से बाहर कर लेते हैं। ऐसी तहरीक पूरी दुनिया में चलाई जा रही है कि इनका रिश्ता नबी से या तो कमजोर हो जाए या टूट जाए। लेकिन मैं मुठगेरे के नौजवानों को फिर मुबारकबादी देता हूं। शायद इन्होंने सोच लिया है कि अगर बरक़ सय्याद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। अगर कोई हमारे नबी
सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर नुक्ता चीनी करेगा तो हम भी सुनाएंगे कि या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हम यही कहेंगे, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हमें इसी अकीदे के साथ दुनिया में रहना है कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। हमें इसी अकीदे के साथ रहना है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया और इस कायनात की जितनी चीजें हैं, अहले अक्ल ने उन तमाम चीजों को पहले 3 खाने में तकसीम किया। ये उलमा तशरीफ फरमा है, मंतिक फलसफा पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। इन मखलूकात में एक दर्जा जमादात का है, दूसरा दर्जा नबातात का है और तीसरा दर्जा हैवानात का है। आप ये न सोचे कि मैं कोई ऐसी बोली बोल रहा हूं जो आपके जबान और आपके मिजाज से हटकर है। आप खुद देख लीजिए, आपकी नजरों के सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर बढ़ने और घटने की सलाहियत नहीं है। पत्थर है, रेत है, बालू है, पहाड़ है, इनके अंदर घटने और बढ़ने की सलाहियत नहीं है। ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसे जमादात कहा जाता है। उसके ऊपर आप फिर देखिए, दरख्तों की दुनिया है, वो भी बहुत बड़ी दुनिया है, जिनके अंदर घटने और बढ़ने की सलाहियत होती है, उनको नबातात कहा जाता है। उसके बाद फिर उनकी दुनिया है जिनके अंदर रूह पाई जाती है। ये दुनिया भी बहुत लंबी चौड़ी है, जिन्हें हैवानात कहा जाता है। फिर हैवानात में एक एक करके अलग करते जाइए, उनमें सबसे ऊंची कैटेगरी में इंसान आता है। जमादात, फिर उसके ऊपर नबातात, फिर उसके ऊपर हैवानात, और हैवानात में सबसे बड़ी मखलूक इंसान। नबातात से भी अफजल, जमादात से भी अफजल, हैवानात में भी सबसे अफजल इंसान। फिर इंसानों में सबसे ऊंची जमात अंबिया की जमात है, रसूलाने इज़ाम की जमात है। ये सबसे ऊंचे दर्जे की मखलूक है। यहां से सिलसिला चला, बुलंदी पे यहां पहुंचा। इनसे ऊंचे ये, इनसे ऊंचे ये, इनसे ऊंचे ये, और फिर इंसानों में सबसे बुलंद अंबिया और रसूलाने इज़ाम। फिर रसूलाने इज़ाम में भी इंतखाब, उनमें भी सब एक दर्जे के नहीं। कुरान करीम फरमाता है, तिलकर रसूल फव्वलना बअदहुम अला बाब। ये रसूलों की जमात है, हमने इनमें से एक को दूसरे से अफजल किया। और आगे कुरान करीम ने फरमाया, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। इन रसूलों में से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। और आगे फरमाया, व रफ़अ बअदहुम दरजात। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका बहुत ऊंचा दर्जा अल्लाह ने कर दिया। अब वो कौन है जिसका अल्लाह ने दर्जा बहुत बुलंद किया? सारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारे आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। गोया कायनात में अल्लाह ने जितनी मखलूकात बनाई है, उन सारी मखलूकात को 3 में समेटा गया और फिर उनके दर्जे मुतय्यन किए गए। और उनमें जो सबसे ऊंचे दर्जे पर फाइज है वो मेरे नबी की जात है। इसी को आला हजरत ने फरमाया, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और आगे फरमाते हैं,
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. سمجھا آپ نے اس کا کیا مطلب؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء یعنی عام مخلوقات سے اونچے درجے پر کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں. خلق سے اولیاء. پھر اولیاء سے اوپر اور کون درجہ رکھتے ہیں؟ اولیاء سے رسول. عام مخلوقات سے افضل اولیاء کا درجہ، اور اولیاء سے اوپر رسولان اعظام کا درجہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت آدم کو آدمیت ملی، حضرت ابراہیم کو خلت ملی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو درجہ کلیم ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روحیت کا درجہ ملا. حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ قصیدے بردہ میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ. یا رسول اللہ، جتنے رسول دنیا میں آئے، جتنے نبی دنیا میں آئے، وہ سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں. گویا جس کو رسالت کا درجہ ملا، جس کسی کو نبوت کا درجہ ملا، جس کسی کو ولایت کا درجہ ملا، جس کسی کو قطبیت کا درجہ ملا، جس کو جو ملا، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دوں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ساری کائنات میں جسے رب قدیر نے سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بہتر بنایا، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. ساری کائنات کو حسن اگر ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے. کائنات میں اگر کسی کو علم ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کی برکت ہے. کائنات میں کسی کو اگر جود و سخا کا ہنر ملا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے. نگاہ کرم ایسی لاجواب کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ بظاہر انسان، اس ظاہری انسان کو دیکھ کر بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح ہے. جیسے وہ ایک انسان ویسے ہی ہم بھی ایک انسان. مگر قربان جائیے اس نبی پر جو غیب کا علم رکھتا تھا اور آنے والے فتنے کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرما دیا کہ تم لوگ مجھے اپنی طرح مت سمجھو. لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. سنو، میں آنکھ تو رکھتا ہوں اور تم بھی آنکھ رکھتے ہو، مگر میری آنکھ اور تمہاری آنکھ میں فرق ہے. تم اگر آنکھ رکھتے ہو تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، مگر مجھے اللہ نے وہ آنکھ دی ہے کہ میں آگے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. میں اگرچہ آگے مصلی پر رہتا ہوں، تم پیچھے رہتے ہو، لیکن نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا سجدہ پوشیدہ ہے، بلکہ دل کی کیفیت جسے خشوع کہا جاتا ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. بلکہ ایک مقام پہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس دو آنکھیں ہیں اور تم سو گئے تو سو گئے، کیا ہو رہا کچھ پتا نہیں، مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی. میں آنکھ تو بند کر لیتا ہوں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے. اور میں اگر خواب میں بھی کچھ دیکھتا ہوں تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل برحق ہوتا ہے. میں اگر آنکھ اپنی بند کر لیتا ہوں تو یہ مت سمجھو کہ میں سو جاتا ہوں. اسی لیے علماء تشریف فرما، ان سے پوچھئے اگر آپ سو جائیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے، آپ سو جائیں تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے نماز پڑھنے کے لیے، مگر نبی اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے.
اس کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو نبی کی آنکھ کو دیکھ کر اپنی طرح کہتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں میں رہتا ہوں زمین پر مگر عرش پر بھی میری نظر ہے، فرش پہ بھی میری نظر ہے، تحت ثری میں بھی میری نظر ہے، کائنات کی کوئی شے میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ تو نبی کی بات ہے، نبی نہیں، رسول نہیں، بلکہ رسول پاک کی امت میں میرے غوث پاک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں روئے زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں۔ شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کے غلام کی یہ شان ہے کہ اس سے دنیا کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، بھلا نبی کی نور نظر کو کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ اگرچہ جلوگر مدینے میں ہے مگر خدا کی قسم ان کی نظر پوری کائنات پہ رہا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے ہر جہت ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا۔ آپ کھاتے ہیں آج مرغن غذائیں، عمدہ غذا کھاتے ہیں، مگر جب آپ شاندار سے شاندار غذا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر گرمی میں آپ کے جسم سے پسینہ نکلے اور 2 روز آپ غسل نہ کریں تو جو سب سے قریب رہنے والی ہستی ہے وہ بھی ناک بھوں سکوڑ کر کے کہے گی جائیے غسل کر لیجئے، جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ مرغن غذائیں کھائیں، شاندار غذا کھائیں، اور پھر جب اس سے پسینہ بنے تو آپ کے پسینے کی بدبو سے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں۔ اور میرے مصطفیٰ کبھی جو کھا رہے ہیں، کبھی کھجور کھا رہے ہیں، کبھی چنا کھا رہے ہیں، کبھی ستو کھا رہے ہیں، مگر جو جسم سے پسینہ نکلتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے پسینے مقدس نکل رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اسے سمیٹ کر ایک شیشی میں رکھ رہی ہیں۔ نبی کی نظر پڑی، فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہا پسینوں کو سمیٹ رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا دلہنوں کے عطر کے لیے اسے سمیٹا جا رہا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کا حال تھا۔ اور لعاب مبارک، اللہ اکبر، آپ اگر کسی پانی میں تھوک دیں تو لوگ کہیں گے لگتا ہے رافضی ہو گیا ہے یا رافضی سے اس کی صحبت ہے۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ تھوک پانی میں یا کھانے میں ملا دے اور اس کو دیتا ہے سامنے والے کو کھانے میں پینے میں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی کیا شان۔ ایک صحابی رسول ہیں، اتفاق سے دشمن سے مقابلے میں تھے، اس نے تیر چلا دیا، آپ کی آنکھوں کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ اب پہنچے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ دشمن نے تیر مار دیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس، جاؤ کسی حکیم کے پاس، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، جاؤ کسی طبیب کے پاس۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، کہا آؤ قریب آؤ۔ اب جب قریب ہوئے میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، آنکھ میں لگا دیا اور ڈھیلا آنکھ کے اندر سیٹ کر دیا، آپریشن ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔ ایک صحابی رسول ہیں، دشمن کو مار کر کے آ رہے تھے، اتفاق سے ذرا قدم ادھر ادھر پڑ گیا، پڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، جلدی سے اس کو صافے سے اپنے باندھا اور پہنچ گئے نبی کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ دشمن نے دیکھیے دشمن کا خاتمہ کر کے آ رہا ہوں مگر پڈلی ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی بون اسپیشلسٹ کے پاس، جاؤ کسی ہڈی ہاسپٹل میں، جاؤ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس کیوں آ گئے؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا، فرماتے آؤ قریب آ جاؤ۔ اب جب قریب ہوئے میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک ایسے ہی پھیرا، صحابی فرماتے آپریشن ہو گیا اور پہلے سے زیادہ اس کے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ ایک صحابی رسول ہے،
नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे इलाके का एक कुआं है जिसमें पानी निकलता तो है मगर वो पानी पीने के काबिल नहीं है, उसके अंदर मिठास नहीं है, उसके अंदर शीरीनी नहीं है, उस पानी के अंदर खारापन पाया जाता है। नबी ने ये नहीं फरमाया कि कोई मेरे घर शुगर फैक्ट्री लगी है क्या कि चल करके उसमें 2-4 टन शक्कर डाल दूं और पानी मीठा हो जाए। नबी ने ये नहीं फरमाया, कहा चलो। और जब तशरीफ ले गए, कुएं के पास पहुंचे, लुआब मुबारक निकाला, कुएं में डाल दिया, पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक सहाबी रसूल हैं, पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज की या रसूल अल्लाह, परेशान हो गया हूं। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? कहा मेरे वालिद ने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था और जब वो दुनिया से गए तो उन्होंने कर्ज लोगों का अदा नहीं किया। मैं परेशान हूं और तरके में एक छोटा सा बाग है, उसमें खजूरें भी इतनी नहीं निकलती कि जिनसे मैं लोगों का कर्ज अदा कर सकूं। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया खाओ तुम अदा करूं मैं, कर्ज ले तुम्हारा बाप चलूं अदा करूं मैं। नबी ने यह नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं जाओ खजूर के पकने का इंतजार करो। साहबी रसूल हैं, रसूल पाक के इस हुक्म पर अमल पैरा हो गए और खजूरों के पकने का इंतजार करने लगे। जब खजूरें पक गईं, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, खजूरें पक गई हैं। मेरे आका ने फरमाया जाओ खजूरों को तोड़ करके एक जगह रख दो। सारी खजूरें तोड़कर उन्होंने एक जगह रख दी। फिर नबी के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने खजूरें तोड़कर एक जगह रख दी हैं। मेरे आका फरमाते चलो मैं भी तुम्हारे बाग में चलता हूं। सुभान अल्लाह। और जब आका बाग में जाते थे तो क्या शान होती थी। आला हजरत की जबान में सुनिए, वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। रसूल पाक अगर बाग की तरफ चले जाते और वहां खिजा का मौसम होता, पतझड़ होता, मौसम बहार नहीं होता, खिजा का मौसम होता, नबी बाग में पहुंच जाते, उसे गुलस्तान बना दिया करते थे। मौसम बहार आ जाता था। आला हजरत फरमाते हैं वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। बहार का मौसम चला गया, नबी आए, बहार वापस आ गई। अब मेरे आका बाग में तशरीफ ले गए और खजूरों के इर्द गिर्द आपने चक्कर लगाया और खजूर पर जाके बैठ गए। फरमाया अब जाओ मदीने में ऐलान कर दो। सुभान अल्लाह, क्या शान है। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम तान गया। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाते हैं जाओ मदीने में ऐलान कर दो। उन्होंने भी न आओ देखा न ताओ। नबी का फरमान है, जिन्होंने कहा है वो पूरा करेंगे, हमको क्या फिक्र है। इसीलिए तो हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं कि यहां क्या, हम तो वहां के लिए बेफिक्र हैं। ढूंढाई करें, ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दामन मुस्तफा में छुपे हुए हैं, इसलिए हम वहां के लिए सामान अपना फराहम किए हुए हैं। साहाबी रसूल ने कहा ठीक है। अब मदीने में जाकर उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जिसने मेरे बाप को कर्ज दिया है वो आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। अब चूं ही उन्होंने मदीने तैयबा में ऐलान किया, तारीख में यह है कि कोई 1 बोरा, कोई 2 बोरा, कोई 4 बोरा, कोई 2 झोला लोग ले लेकर के आने लगे और फिर बाग में जाते हैं। वहां कोई हाथ से भर करके देने वाला नहीं, आओ अपना भर करके लेके जाओ। क्या ऐसे ही आदमी चला जाएगा? जब कह दिया जाए ले जाओ अपना जितना हो, तो आदमी 2-4 खजूरें नहीं भरेगा, वो ठूस ठूस करके भरेगा और ज्यादा भरेगा। सबको इजाजत है, आओ लेकर के जाओ। सब आने लगे और फिर भर भर करके लेके जाने लगे। हजरत जाबिर साहबी रसूल हैं जिनका ये वाकया है। फरमाते हैं मैंने मदीने की गलियों में ऐलान किया और उसके बाद में आकर अपने बाग के बाहर में रुक गया।
باغ کے باہر میں کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا ایک قطار ہے جو قرض وصولنے کے لیے چلی آ رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں اور کھجوریں لے کر کے جا رہے ہیں, بھر بھر کر کے جا رہے ہیں قرض وصول کر کے. جب آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہوا, میں نے سوچا کہ چل کر کے دیکھوں کچھ کھجوریں بچی ہیں یا سب کا صفایا ہو گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میں نے باغ میں قدم رکھا, میں کیا دیکھتا ہوں, میری عقل حیران, میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں, میں حیرت میں پڑ گیا. جتنے لوگوں نے میرے باپ کو قرض دیا تھا سب اپنا قرض لے کر کے جا چکے ہیں, مگر کھجوریں جتنی پہلے تھی وہ ساری کھجوریں ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں اور میرے مصطفیٰ اسی پہ جلوہ گر ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج پہرے سخاوت پہ لاکھوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, اختیارات مصطفیٰ حضور مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ وہ ایک انسان تھے تو ہماری ہی طرح. عقیدہ وہی رکھنا جو اعلیٰ حضرت نے عطا کیا ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میرے نوجوانوں, آج تمہارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے, تمہیں برباد کرنے کی تحریک چل رہی ہے, تمہارے عقیدے پر شب خوں مارنے کے لیے نہ جانے کتنے جبہ و دستار میں بھی پھیلے ہوئے ہیں, نہ جانے کتنی ایسی تحریکیں ہیں جو کلمہ پڑھنے والی کہلاتی ہیں, مگر تمہارے عقائد, تمہارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. بلکہ بہت سارے اسلام دشمن افراد بھی اس کام میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں. میں 4-5 سال پہلے کی بات ہے, اپنے اسی ملک عزیز کے ایک صوبے میں گیا. جس شہر میں میرا بیان ہونا تھا میں وہاں پہنچا. میرے پاس کچھ پروفیسر, کچھ ڈاکٹر, کچھ دانشور حضرات محبتاً ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا, حضرت ہمارے یہاں ایک عجب ماحول پیدا ہو گیا ہے. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ ہمارے یہاں کے نوجوان جن برائیوں میں اب تک ملوث نہیں تھے, ان برائیوں میں ان کو ملوث کرنے کی باقاعدہ تحریک چلائی گئی اور ہمارا نوجوان اس میں ملوث ہو گیا. ہم نے کہا ذرا کھول کر کے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا کہ یہاں کا حسن مشہور ہے, یہاں اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں, قدرتی اور فطری طور پر یہاں بہت ساری نعمتیں پائی جاتی ہیں, مگر نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. ہم نے کہا اس سے ان لوگوں کا کیا فائدہ؟ کہا حضرت آپ سے کیا بتانا, آدمی اگر 2-4 سال نشے کا عادی رہے تو چہرے کا حسن ختم ہو جائے گا, ڈیفنس انرجی ختم ہو جائے گی, پھر اس کے اندر ایمانی جذبہ نہیں رہ جائے گا. تو نہ تو دنیاوی دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے, نہ مذہبی دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے. یہ تحریک یہود و نصارہ کی چل رہی ہے, اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے نوجوان اپنی جان کو ضائع کر چکے ہیں. اور اگر معاشرے میں حسن و جمال والے نہیں رہ جائیں گے تو جو بچیاں حسین و جمیل ہیں وہ دوسروں کی طرف دیکھیں گی, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کے ساتھ رخصت ہوں گی, اور یہاں پر یہی کیا جا رہا ہے. ابھی 2 سال پہلے میں بھونیشور اڑیسہ خطابت کی غرض سے جا رہا تھا. اجودھیا سے پہنچا میں گورکھپور سے دلی, اور دلی سے میں نے دوسری فلائٹ لی. جب فلائٹ پرواز کر کے فضا میں پہنچی, میں نے کتاب موبائل میں پڑھنا شروع کر دیا. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, ان علماء سے تو گزارش ہی کر سکتا ہوں, مگر آپ سے درد مندانہ طور پر, حکم کے طور پر بھی کہہ سکتا ہوں, آپ پڑھیں, علماء حق کی کتابیں پڑھیں, آپ پڑھیں, سچے علماء کی مذہبی کتابیں پڑھیں. ورنہ آپ اگر صرف فیس بک اور واٹس ایپ کے مسلم رہے تو آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے اور سچے علماء کی تصنیفات کو پڑھیے.
آج تو ڈھو کر لے کے جانے کی بھی زحمت سے آپ کو بچا دیا گیا ہے. موبائل میں پوری لائبریری موجود ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے, سفر میں رہیے, تھوڑا سا موقع ملے دلائل الخیرات شریف پڑھ لیا کیجئے, قرآن کی تلاوت کر لیا کیجئے. اسلامی موضوع پر جو کتابیں ہیں اپنے علماء کی ان کتابوں کو پڑھ لیا کیجئے. میں نے فضا میں اپنی عادت کے مطابق کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیا. کتاب عربی میں تھی, بخاری شریف کی عربی شرح تھی, میں اس کو پڑھ رہا تھا. میرے بغل کی سیٹ پر ایک ہینڈسم نوجوان بیٹھا تھا. اس نے میری طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے کہ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ غیر لوگ ہر عربی کتاب کو غالباً اپنے اعتبار سے قرآن ہی سمجھتے ہیں, اس لیے اس نے کہا کہ کیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, دوسری عربی کتاب پڑھ رہا ہوں. کیا کس ٹاپک پہ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس دنیا کے بعد کی دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. اتنا جو میں نے کہا وہ میری طرف دیکھنے لگا, اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں مولانا لوگ جب اسی دنیا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس دنیا کے بارے میں کیا جانیں گے, ان کو اس سے کیا تعلق ہے. لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے. آج پوری دنیا ایک مولوی کی تحقیقات پر اپنے آپ کو سر دھننے کے لیے تیار ہے جسے احمد رضا کہا جاتا ہے. ایک کمرے میں بیٹھ کر کے اس نے 60 سبجیکٹ پر کتابیں لکھ کر دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو حیرت میں ڈال دیا, اور دنیا کہہ رہی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. بڑے بڑے دانشور جس کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی عقلیں حیران ہے کہ ایک مولوی اتنا جید, اتنا بڑا عالم کہ اگر اس کو مفسروں کا امام کہا جائے تو بھی بجا ہے, محدثین کا امام کہا جائے تو بھی بجا ہے, دانشوروں کا مقتدی کہا جائے تو بھی بجا ہے, اپنے زمانے کا سب سے بڑا سائنسداں کہا جائے تو بھی بجا ہے. رب نے اپنے کرم سے مصطفیٰ کے ایک سچے وفادار کو اتنا علم عطا فرما دیا. میں نے کہا میں اس دنیا کے بعد کی دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا ہم اپنے نبی کو اس طور پر مانتے ہیں کہ خدا نے ان کو اس دنیا کا بھی علم دیا ہے اور اس دنیا کا بھی علم دیا. تو ہمارے نبی نے جو علم اس دنیا کے بارے میں دیا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس نے گفتگو شروع کر دی اور کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بھونیشور جا رہا ہوں. اس نے کہا میں اور کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل پوچھ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ کے دھرم میں نشہ کو منع کیا گیا ہے؟ میں نے کہا بہت سختی سے منع کیا گیا, ایک جگہ نہیں, قرآن کریم میں کئی مقام پر رسول پاک کی حدیث روکا گیا ہے. اس نے کہا ایسا کیوں ہے, کیوں منع کیا گیا ہے؟ میں نے سوچا کہ لاؤ پہلے اس کا تعارف حاصل کر لوں. اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں دہلی کا رہنے والا ہوں, جا رہا ہوں بھونیشور اپنے کام سے. ہم نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں. نام بتایا, نام سے پتا چلا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ہم نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو سمجھانا زیادہ آسان ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے اگر کوئی نشہ کرے گا تو اس کے جسم پر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر کوئی اثر مرتب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا بالکل ہوگا. ہم نے کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ عقل آدمی کی خراب ہو جاتی ہے, آدمی کی عقل کام نہیں کر پاتی. ہم نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر اس میں دو ایک چیز میں بڑھا دیتا ہوں, شاید آپ اس کا انکار نہ کریں. کہا کیا؟ ہم نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی چند سال نشے کا عادی رہے تو چہرے کا حسن ختم ہو جائے گا, رونق ختم ہو جائے گی, ڈیفنس انرجی اندر کی ختم ہو جائے گی. کہا ہاں بالکل یہ بھی ہوگا. ہم نے کہا اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ بتائیں. آپ دہلی میں رہتے ہیں, آپ نے اپنے مکان کو بہت ہی زیب و زینت کے ساتھ تیار کیا, آپ نے ایک بنگلہ بنایا, خوبصورت بنگلہ بنایا, ڈینٹ پینٹ کر کے آپ نے اس کو سمار کر کے رکھ دیا, دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. اور آپ نے اس کے اوپر کہیں ایک جگہ لکھ دیا یہاں پوسٹر چسپا کرنا منع ہے,
اس میں اسکریچ لگانا منع ہے. اب اگر کوئی اس میں کالک پوتے, بتائیے آپ کو اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا؟ اگر کوئی یہاں پوسٹر چسپا کرے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا؟ کہا کہ بھائی یہ تو ہمیں خراب لگے گا, اس لیے کہ جب ہم نے اس کو ڈینٹ پینٹ کر کے اتنا خوبصورت بنایا ہے, اب اگر کوئی اس پہ اسکریچ مارے, کوئی کالک پوت دے, کوئی پوسٹر لگا دے تو ہمیں تو خراب لگے گا. اس لیے کہ ہم نے اس کو بہت ہی محنت سے شاندار طریقے سے بنایا ہے. میں نے کہا بس ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں, چونکہ وہ خود بہت ہی ہینڈسم لگ رہے تھے. میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب, جس مالک نے آپ کو اتنا ہینڈسم بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, ذرا آپ غور تو کریں کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک خوبصورت مکان بنایا تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اس کے حسن کو خراب کرے. جس مالک نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ کب چاہے گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کے بنائے حسن کو برباد کریں؟ اگر آپ نے پوسٹر چسپا کرنا منع کیا ہے تاکہ اس کا حسن باقی رہے, تو میرے رب نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے حسن کو, اپنی طاقت کو, اپنی ڈیفنس انرجی کو برباد کریں. اس لیے رب قدیر نے سختی سے نشہ کو منع فرما دیا ہے. جو ہی میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی, کہا مولانا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے, سماج کو اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے. جو مسلمان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے وہ یہ مت سمجھے کہ وہ کسی اور کا نقصان کر رہا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اس لیے رفیقان محترم, مصطفیٰ جان رحمت نے جو قانون عطا کیا ہے اس پر جو عمل کرے گا یہاں بھی وہ خوش نصیب کہلائے گا, وہاں بھی خوش نصیب کہلائے گا. بہت سارے لوگ اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو گھر میں خرچ کا مسئلہ, بچے آوارہ, لاوبالی, لا خیرہ, پورے گھر کا نظام درہم برہم. میرے بھائیوں, میرے مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بے مثل و بے مثال بنا کر کے بھیجے گئے, اسی طرح سے میرے مصطفیٰ نے جو شریعت پیش کی ہے, جو قانون پیش کیا ہے, جو لائے عمل مرتب کیا ہے, جو دستور زندگی دیا ہے, وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. اس پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ یہاں بھی نفع میں رہے گا اور وہاں بھی نفع میں رہے گا. تو اس لیے آپ نے اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا. کہیں بھی رہیے مگر فخر سے کہیے ہم رسول پاک کے وفادار ہیں. دنیا کے کسی گوشے میں رہیے, فخر اس پر کیجئے کہ ہم محمد عربی کی وفادار امت میں ہیں. کہیں بھی رہیے فخر سے کہیے ہمارا رشتہ مذہب اہل سنت سے ملتا ہے. کہیں بھی رہیے فخر سے کہیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. میرے مرشد تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے. زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ, نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اور یہ صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے, یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں, یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ اسلام کے احکام جس طرح سے مردوں کے اوپر نافذ ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی نافذ ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض احکام میں الگ تھلگ ہیں, لیکن مجموعی طور پر ان کے لیے بھی وہ سارے احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. ہاں البتہ مردوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے. ان کو قرآن نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے حاکم ہیں, مرد حاکم ہیں. مگر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے ساتھ بڑا غلط سلوک کیا, اور آج کل تو میڈیا اسی پر تلا ہوا ہے اور طرح طرح کی بکواس کرتا ہے. میں نے قرآن کریم کا کئی بار سرسری نظر سے بھی مطالعہ کیا, گہری نظر سے بھی پڑھنے کی کوشش کی. قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہی رہتا ہوں. یہ حفاظ, یہ علماء, آپ ان سے پوچھئے کیا قرآن میں کوئی سورہ الرجال کے نام سے ہے؟
सूरत उर-रिजाल, मर्दों की सूरत कुरान में कहीं है? नहीं है। मगर सूरह निसा, औरतों की सूरत। सूरह निसा, निसा का माना ही होता औरतें। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों को नीचा दिखाता है, उनको कोई इज्जत का मकाम नहीं देता, सच्ची बात यह है कि उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, रसूल पाक की सीरत को उन्होंने समझा ही नहीं, मेरे आका की जिंदगी का उन्होंने मुताला ही नहीं किया। आइए रसूल पाक की जो सबसे करीबी बीबी, मोमिनों की मां, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, उनसे पूछें जरा आप कुछ अंदर का जलवा दिखाइए। हजरत आयशा बताती हैं कि एक दिन रसूल पाक बाहर से तशरीफ फरमा हुए, मैंने पानी पेश किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पहले तुम पी लो। मगर उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह आप पी लीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, आप पी लीजिए। रसूल पाक ने फरमाया नहीं पहले तुम पी लो। हजरत आयशा ने पी लिया और उसके बाद में रसूल पाक ने फरमाया जाओ फिर लेकर के, वो पानी लेकर के आई। मेरे आका ने फरमाया बताओ तुमने कहां से मुंह लगा के पिया है? हजरत आयशा कर अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैंने यहां मुंह लगा के पिया है। मेरे मुस्तफा ने वहीं पर मुंह लगा करके पीना शुरू कर दिया। गोया ये दर्श दे रहे हैं कि औरत घर की नौकरानी नहीं होती है, घर की मलका होती है। और जिंदगी गुजारने के लिए जो गाड़ी के दो पहिए हैं उनमें से एक का नाम मर्द है और दूसरी पहिए का नाम औरत है। अगर डैमेज किसी एक को किया गया तो जिंदगी की गाड़ी सही ढंग से नहीं चल सकती है। इसीलिए सूरह निसा पूरी एक सूरत है जिसमें औरतों के मसाइल, उनके फजाइल, उनके मर्तबे, उनके अहकाम बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप भी कुरान के अहकाम को सीखिए और औरतों तक भी उन पैगाम को पहुंचाया जाए ताकि इस्लामी जिंदगी इस ढंग से गुजरे कि जब दुनिया से जाएं और सब छोड़ करके अपने अपने घरों में चले जाएं तो आला हजरत खुशखबरी दें कि घबराओ नहीं, कब्र में लहराएंगे। ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल फुक़हा बरकातुहुल क़ुद्सिया के मौइदे हसना से हम तमाम महजूज हो रहे थे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन खिताब था और नज़ाकत वक्त की बुनियाद पर